السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اب ہم ان مزید نشانیوں کی طرف آتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سود عام ہو جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا کہ بہت سے لوگ سود سے بچنا چاہیں گے، لیکن اس کے اثرات سے بھی بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آج دنیا کے بہت سے مالی نظام سود پر قائم ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو حلال طریقے سے رزق حاصل کرے اور سود سے بچے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ ایسی چیزیں جنہیں پہلے لوگ شرم کی بات سمجھتے تھے وہ کھلے عام ہونے لگیں گی، اور بعض لوگ انہیں فخر کی بات سمجھیں گے۔ اسلام ہمیں نگاہوں کی حفاظت، حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی بڑھنے کی خبر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو دوسرے ناموں سے حلال سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے بچے جو عقل کو زائل کرے۔ ایک اور مشہور نشانی یہ ہے کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اس کا مطلب صرف بلند عمارتیں بنانا نہیں، بلکہ دنیاوی شان و شوکت پر فخر اور مقابلہ بھی ہے۔ بلند عمارتیں بذات خود حرام نہیں، لیکن اگر مقصد غرور، دکھاوا یا فضول مقابلہ ہو تو یہ قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وقت میں برکت کم ہو جائے گی۔ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ دن، ہفتے اور سال بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ کام زیادہ ہوں گے لیکن برکت کم محسوس ہوگی۔ اس کا علاج اللہ کی اطاعت، ذکر اور وقت کی قدر کرنا ہے۔ عزیز سامعین، ان نشانیوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں یہ نشانی تو پوری ہو گئی، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اعمال درست کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگیں۔ سامعین کرام، اب ہم ان واقعات کی طرف بڑھتے ہیں جنہیں بہت سے علماء بڑی نشانیوں کے آغاز سے پہلے کے اہم مراحل میں شمار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا وقت نہیں بتایا بلکہ اس کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے قیامت سے پہلے دنیا میں فتنے، ظلم، ناانصافی اور بے چینی بڑھ جائے گی۔ ایسے حالات میں ایک نیک اور صالح شخص کا ظہور ہوگا جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ابتدا میں وہ خود اس منصب کے طلبگار نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ ان کی دیانت، تقوی اور انصاف کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات کے مطابق یہ بیعت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہوگی۔ اس دور میں امت شدید آزمائش سے گزر رہی ہوگی۔ ظلم عام ہوگا، باطل قوت غالب نظر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے عدل و انصاف کو قائم فرمائے گا۔ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں گے اور امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو خود کو مہدی کہے اس پر یقین کرنا درست نہیں۔ تاریخ میں بہت سے جھوٹے دعوے دار گزر چکے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف قرآن، صحیح احادیث اور معتبر علماء کی رہنمائی پر اعتماد کرے۔ امام مہدی کے زمانے میں ہی دنیا ایک بہت بڑے فتنے کی طرف بڑھے گی، اور وہ فتنہ ہوگا دجال کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ایک اہم نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ امانت ضائع کر دی جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عہدے، ذمہ داریاں اور فیصلے اہلیت کے بجائے سفارش، تعلقات یا ذاتی مفاد کے بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔
اس لیے معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور بدعنوانی بڑھتی ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور سچ بولنے والے کم رہ جائیں گے۔ لوگ ذاتی فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، دھوکہ دیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے، حالانکہ ایک مومن کی پہچان سچائی اور دیانتداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ یہ فتنوں، فساد اور بے امنی کی شدت کی علامت ہوگی۔ اسی طرح مال و دولت کی فراوانی بھی بعض اوقات آزمائش بن جائے گی۔ لوگوں کے پاس مال ہوگا مگر دلوں میں سکون نہیں ہوگا۔ حرص، لالچ اور دنیا کی محبت انسان کو آخرت سے غافل کر دے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نشانیوں کو صرف کہانی سمجھ کر نہ سنے، بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، سچی توبہ کرے، والدین کی خدمت کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت سی نشانیوں کی خبر دی۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ بظاہر دن 24 گھنٹے کے ہی ہوں گے، لیکن انسان کو یوں محسوس ہوگا جیسے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک سال مہینے کی طرح، ایک مہینہ ہفتے کی طرح اور ایک دن چند لمحوں کی طرح محسوس ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگی میں بھی اس کا کچھ اثر دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو رمضان آیا تھا، ابھی تو عید ہوئی تھی، ابھی تو نیا سال شروع ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا۔ یہ احساس صرف مصروفیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وقت سے برکت اٹھنے کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ ایسے سچے علماء کم ہوتے جائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ جب علماء دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے تو لوگ نااہل افراد کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر شخص دین کی باتیں کرنے لگتا ہے، حالانکہ ہر بات علم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دین کی بات معتبر علماء سے سیکھے اور بغیر علم کی کوئی بات آگے نہ پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زلزلے بڑھ جائیں گے۔ مختلف علاقوں میں بار بار آنے والے زلزلے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے زمین کو ہلا دے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے اور انسان کی ساری طاقت ختم ہو جائے۔ ان نشانیوں کا مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ ہمیں بیدار کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال درست کریں، نماز کی پابندی کریں، توبہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال روزی کمائیں اور آخرت کی تیاری کریں۔